أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہزاروں درود و سلام. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جو ہمارا یہ درس و تدریس کا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم سورہ اعراف کا 9واں رکوع اس کی تفسیر دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم کو اچھی طرح سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے ہم شروع کرتے ہیں سورہ اعراف رکوع نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، اخاہم ہودن، ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قومی، انہوں نے کیا کہا؟ اے میری قوم، اعبدو یعنی عبادت کرو. اے میری قوم عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی. قال یا قوم اعبدوا اللہ، یعنی اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، یعنی جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو بہنوں یہاں کس قوم کا ذکر ہوا ہے؟ یہاں پر قوم عاد کا ذکر ہوا ہے. نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے تھے قوم عاد. اور یہ جو ان کا علاقہ تھا وہ یمن کا علاقہ تھا، یمن میں رہتے تھے وہ لوگ. شروع میں یہ لوگ نوح علیہ السلام کے دین پر تھے کیونکہ یہ انہی لوگوں میں سے تھے، انہی کی اولادوں میں سے تھے. یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے اور بچ گئے تھے، جب وہ لوگ دنیا میں اترے اور ان کی ان کے جو آگے کی نسلیں جو ہیں وہی تھیں اور اولادیں وہی تھیں جو لوگ کشتی میں سوار تھے نوح علیہ السلام کے ساتھی، اور وہی لوگ تھے، وہی لوگ قوم عاد کہلائے. شروع میں تو وہ لوگ نیک لوگ تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا. شیطان نے ان کو بہکانا شروع کیا اور وہ کہ برائیوں میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی بیماری میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خرابیوں کا وہ لوگ شکار ہو گئے. اور ان کی طرف ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. یہاں پر اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یعنی ہود علیہ السلام کو ان کا بھائی بتایا گیا ہے. اخاہم، اور یہ نسب کے اعتبار سے رشتے میں ان کے بھائی تھے، دین میں نہیں تھے. تو بہنوں اخوت جو ہوتی ہے یعنی بھائی چارہ، اخوت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک اخوت یعنی بھائی چارہ، مواخات، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک مواخات جو ہوتا ہے مواخات فی الدین ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مواخات فی النسب. تو نسب میں جو رشتہ داری ہوتی ہے یا کسی ایک قوم میں سے ہونا، برادری میں سے ہونا یا ایک نسل میں سے ہونا، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ مخاوات فی النسب. یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک ہی برادری میں سے ہیں، ایک ہی قوم میں سے ہیں،
اور ایک ہی نسل سے ہیں۔ اور دینی اخوت سے کیا مراد ہے؟ دینی اخوت سے یہ مراد ہے جیسے صحابہ کرام کی تھی، انصار اور مہاجرین کی تھی۔ تو یہاں جو مواخات کا ذکر کیا گیا ہے وہ انصار اور مہاجرین والی اخوت نہیں ہے، بلکہ نسبی اخوت ہے، قومی اخوت، یعنی وہ لوگ ایک قوم کے تھے، ایک نسب سے تھے، ان کا سلسلہ نسب جو تھا وہ ایک تھا، وہ نوح علیہ السلام کے اولادوں میں سے تھے۔ پھر بہنوں، نوح علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو سب سے پہلا جو میسج تھا، پیغام تھا، وہ کس کا پیغام دیا؟ ہود علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا۔ تمام جو میسنجرز تھے، پیغمبر تھے، ان کی پہلی جو تعلیم ہوتی تھی یہی ہوتی تھی کہ وہ لوگ توحید کا پیغام دیتے تھے اور شرک کی تردید کرتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ کیا پھر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ انہوں نے کہا، یہ سوال کیا اپنی قوم سے۔ تو پھر کیا یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کے قوم کے سردار جو تھے، ان لوگوں نے، کون سے سردار؟ جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کی قوم کے سرداروں نے، وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے کہا، یعنی بہنوں سارے جو سردار تھے اس کی قوم کے، ملا کہا گیا یعنی سردار، یعنی لیڈرز جو تھے ان کے، عام طور سے جو عوام پر، پبلک پر جو اثر رسوخ ہوتا ہے وہ زیادہ لیڈرز کا ہوتا ہے۔ تو ان کے کافر سرداروں نے یہ کہا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام سردار جو تھے، سارے کے سارے سردار جو تھے وہ کافر نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر کچھ مومن بھی رہے ہوں گے۔ تو ان سرداروں نے جو مخالفت کی تھی، وہی انہی سرداروں نے مخالفت کی تھی جو کافر تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انا لنراکا فی صفاحۃ، انہوں نے یہ کہا کہ اے ہود، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم جو بے عقل، صفاحت کا مطلب کیا ہے؟ بیوقوف سے نکلا ہے یہ، ہم تمہیں بے عقل آدمی دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ من الکاذبین، کہ تم جھوٹے بھی ہو۔ انہوں نے، یہ ان کا ریئیکشن تھا جب ہود علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم تو ہم کو کم عقل نظر آتے ہو، تم تو ہم کو بیوقوف نظر آتے ہو، مگر اور تم بیوقوف بھی نظر آتے ہو، انہوں نے یہی کہا۔ مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تجھے جو ہیں، پہلے تو انہوں نے مخالفت کی، پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو تجھے حماقت پہ دیکھتے ہیں، یعنی تم کچھ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہو، سمجھدار بھی نہیں ہو، اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں بھی شمار کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بیوقوف بھی سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہیں جھوٹوں میں بھی شمار کرتے ہیں۔ بہنوں ذرا سوچئے، یہاں پر سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ کا پیغمبر جس کو اللہ نے چنا ہے، اپنی قوم کا چنا ہوا بندہ تھا، اور اس کو قوم نے بیوقوف اور جھوٹا کہہ رہی تھی۔ مطلب انسان جو ہے وہ دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، عقل مند کون ہے، بیوقوف کون ہے، وہ اس کے اندر فرق نہیں کر پاتے۔ ان کے اندر جو وہ ہے، بس ہم کو اس کا بھی مخالفت کرنا ہے، بس یہی ان کا کام ہوتا ہے۔ مدینہ میں جو منافقین تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، تو وہ لوگ بھی سچے ایمان والوں کو کہتے تھے کہ انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لے کر آئے ہیں۔ یعنی وہ بھی ایمان والوں کو، مکہ مدینہ میں بھی جو ایمان لے کر آئے تھے، وہ ان لوگوں کو، مدینہ والے یہودی منافقین، وہ ان سے یہی کہتے تھے، سچے ایمان والوں کو وہ بھی بیوقوف سمجھتے تھے۔ اور آج بھی بہنوں، آج بھی جو لوگ دین پر چلتے ہیں، ان کو لوگ جو کیا سمجھتے ہیں، بیوقوفی ہی سمجھتے ہیں دین پر چلنا۔ ہر دور کے لوگوں کی یہی نفسیات رہی ہے۔ لباس بدل گیا ہے بہنوں، طور طریقے بدل گئے ہیں، مگر جو اندر سے انسان نہیں بدلا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو 1000 سال پہلے آئے تھے، ان کی قوم کا ریئیکشن کیا تھا، اور جو آج کی قوم کا جو رد عمل ہوتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے، وہی ان لوگوں کا بھی ریئیکشن تھا۔ دین کی بات پر اسی طرح کے
تانے، ایک ہی طرح کے تانے، ایک ہی طرح، یعنی شیطان جو ہے وہ ہر دور میں انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور وہ ایک ہی طرح سے جھٹلاتا ہے اور پیغمبروں کو جھٹلایا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہود علیہ السلام نے ان کا کیا جواب تھا؟ تو ان کا یہ جواب تھا ہود علیہ السلام کا، قال یا قومی، انہوں نے یہ کہا کہ اے میری قوم، لیس بی سفاہتن، یعنی انہوں نے اپنی قوم، میں تو بالکل بھی بیوقوف نہیں ہوں۔ انہوں نے ہود نے کہا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، نادان نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ہود علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میری قوم، میں نادان نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ تو جو پیغمبر تھے، ہود علیہ السلام تھے، انہوں نے زوردار انداز میں اس الزام کی تردید کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ کوئی بیوقوفی نہیں ہے، میں بالکل بھی احمق نہیں ہوں۔ انہوں نے فوراً اپنا تعارف کرایا۔ کیسے اپنا تعارف کرایا؟ کہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، رب العالمین کا نمائندہ ہوں، اور یہ رب العالمین کا نمائندہ یا رسول وہ بیوقوف شخص نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر جو ہے وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے جس قوم میں اس کو بھیجا جاتا ہے۔ پہلے لوگ اسے بیوقوف نہیں بولتے، بڑی اس کی قدر کرتے ہیں، اور جب جیسے ہی نبی جو ہے دین کی بات کرتا ہے، لوگ اس کو بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، کہ کتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، 40 سال کا طویل عرصہ جو ہے انہوں نے ان کے درمیان گزارا۔ اس کے بعد ان کو نبوت ملی، اس کے بعد انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ تو وہی انسان جو لوگوں میں بڑا پاپولر تھا، بڑا اس کی عزت تھی، تو لوگوں نے جو ہے اس کو طرح طرح کے الزامات اس کے اوپر لگانا شروع کیے۔ یعنی کب ان کا جو انکار کب کیا جاتا ہے؟ جب وہ لوگ ایک رب کی طرف دعوت دیتے ہیں، تبھی ان کا انکار کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کیا جواب دیا ہود علیہ السلام نے؟ ابلغکم رسالاتی ربی، انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں اپنے پروردگار کو، ابلغکم یعنی میں تمہیں پہنچاتا ہوں، رسالات یعنی پیغام، ربی میرے رب کا، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارا ناصح یعنی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور امین ہوں یعنی امانت دار ہوں۔ میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور میں ایک امانت دار آدمی ہوں۔ تو بہنوں، اس آیت سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے پیغمبر کی جو بیسک کوالٹیز ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ نمبر 1 وہ خیر خواہ ہوتا ہے، نمبر 2 ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں تعجب کرتے ہو؟ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے، علی رجل، ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے، منکم جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ کس چیز سے ڈرائے؟ برے انجام سے ڈرائے۔ وَاذْکُرُوا، اور اللہ کا احسان یاد کرو، وَاذْکُرُوا اِذْ جَعَلَکُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور اس رب کا احسان یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد زمین میں اس کا جانشین بنایا۔ وَزَادَکُمْ فِی الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں خوب جو ہے تمہیں تن و مند بنایا۔ فَاذْکُرُوا آلاء اللہِ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ جو ہود علیہ السلام تھے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ آ گیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ تمہیں میں سے ایک شخص پر آیا تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور خبردار کرے۔ یعنی اللہ نے تمہارے اندر سے ایک پیغمبر بھیجا، تمہیں کیوں بھیجا؟ تمہیں ڈرانے کے لیے۔ تو اس بات پر تم حیرت زدہ ہو اور تم اس کو مان ہی نہیں رہے ہو۔ پھر آگے نوح علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ اور اللہ کا احسان یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین میں ان کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و مند کیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو
تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ ہود علیہ السلام جو تھے وہ قوم عاد جو تھی وہ نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ جو امتیازی علامت جو ہے وہ ان کی بتائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ امتیازی علامت یہ ہے کہ انہیں جو کہا گیا ہے کہ فی الخلق بستہ، اور تمہیں خوب تنومند بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا، ان کی جو ہے خلقت میں فراغی دی، یعنی وسعت دی۔ اور بہت کہا جاتا ہے کہ اس قوم کے لوگ جو تھے وہ جسم کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے وہ لوگ بہت مضبوط تھے، لمبے چوڑے تھے، صحت مند تھے، بہت قوت والی قوم تھی۔ آج کل جو ہے بہت ساری اقوام ہیں، بہت کچھ ان اصل میں بہت زیادہ لوگ جو ہے بہت طویل قد کے ہم کو نہیں ملیں گے۔ ہر قوم میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، اور اس میں اصل بات جو ہوتی ہے اللہ کی اپنی تخلیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح جس کو جو چاہے وہ بنا دے۔ جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو افریقن لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اور لوگوں کے مقابلے میں تھوڑا سا لمبے ہوتے ہیں، لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو چائنیز، جاپنیز، انڈونیشین اور ملیشین یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ لوگ ہائٹ میں تھوڑے کم ہوتے ہیں اور وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کو دیکھ کر ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس طرح سے جو بنانا چاہے وہ بنا دے۔ قرآن میں ہے کہ وہ تمہیں ماں کے رحم میں شکل دیتا ہے جیسا چاہتا ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے۔ تو قوم عاد کے لوگ جو ہیں وہ جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور لوگ تھے، اور اسی نعمت کی انہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے یہاں پر کہ فذکرو، یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کیا بنایا ہے، تنومند بنایا ہے، لہیم شہیم بنایا ہے تم کو۔ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، یا اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھو۔ فذکروا آلاء اللہ، اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھو، کائنات میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھو جو کائنات میں ہر طرف چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور یا اللہ کے احسانات کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مطلب یہ کیا بتایا جا رہا ہے یہاں کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہنوں، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو تھنکنگ والے ہوتے ہیں اور ایک نگیٹیو تھنکنگ والے ہوتے ہیں۔ کسی کی سوچ جو ہے وہ درست ہوتی ہے اور کسی کو جو ہے سوچ جو ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ تو جو درست سوچ کیا ہے کہ فذکروا آلاء اللہ، کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ جو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے، یہ صحیح سوچ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو جب انسان یاد کرتا ہے تو یہ اعتراف کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں گنہگار ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو نوازتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جو پازیٹیو تھنکنگ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، اور جو بھی انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا وہ اللہ سے ہی اپنی حاجات اور ضروریات کو اللہ کے سامنے ہی رکھے گا، اور اپنی غلطیوں کو اور کمزوریوں کا اعتراف بھی کرے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جب اس کا اعتراف کرنے سے اپنی تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر دل میں مثبت، یہ بات آپ سمجھ لیجیے کہ اگر دل میں مثبت خیالات آتے ہیں، پازیٹیو خیالات آتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں منفی خیالات آتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ وسوسے ہوتے ہیں۔ یہ وسوسے جو ہوتے ہیں شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست ہوتی ہے۔ وسوسے جو آتے ہیں یہ بندے کو غمگین اور پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جب انسان اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، تو اس کے سارے غم جو ہیں وہ امید میں بدل جاتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، بلکہ ہم کو یہ سمجھنا ہے
کہ ہم کوئی بڑی چیز نہیں ہیں، اور یہ جو خوش فہمی جو لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں اور میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کلا انا مع ربی سیہدینی، یعنی ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے ہدایت دے گا، وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ قرآن میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ یہ چیز جو ہے انسان کے اندر ہمت اور طاقت پیدا کر دیتی ہے، اور اصل کامیاب انسان جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ کے بھروسے کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ تو اس میں ہم سب کے لیے اس میں ایک زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ انہوں نے کہا، انہوں نے ان کو سمجھایا، ان کو سمجھانے کا یہ انداز تھا کہ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قالو، ان کا جو ریئیکشن کیا تھا، ان کا ریئیکشن یہ تھا اجئتنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر، اور ہم چھوڑ دیں ما کان یعبد آباءنا، جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اور جنہیں ہمارے آبا و اجداد پوچھتے تھے ہم انہیں چھوڑ دیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، فاتنا یعنی تو لے آؤ، بما تعیدنا یعنی اس عذاب کی دھمکی، جس عذاب کی دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو وہ عذاب لے آؤ، ان کنتم صادقین، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، اگر تم واقعی میں سچ کہنے والے ہو تو تم ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ تو یعنی یہ قوم نے وہی جواب دیا جو مشرکین مکہ دیا کرتے تھے، یعنی ہم بھلا اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ ہمارے جو فور فادرز تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے، وہ ہم سے بہت زیادہ نیک تھے اور عالم تھے۔ ہم تمہاری یہ بات کبھی نہیں مانیں گے۔ اگر تم واقعی اپنی اس بات میں سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی تم دے رہے ہو اگر وہ لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کا جو جواب ہوتا تھا وہ قوم کے سردار قسم کے لوگ دیا کرتے تھے، اور وہ کیا ہوتے تھے، بہت ہٹ دھرم اور ضدی لوگ ہوتے تھے۔ باقی کچھ کمزور قسم کے لوگ جو تھے وہ ہر نبی پر ایمان لانے والے ہوتے تھے۔ یہی حال جو ہے ہود علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ اب یہ جو آیت ہے بہنوں کی، کیا وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، کیا ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے؟ اس سے جو اصل ضرب پڑتی تھی نا وہ ان کے باپ دادا کے دین پر بھی پڑتی تھی۔ تو پھر جب ہے انہوں نے کہا تو لے آؤ، جس عذاب کی تم ہم کو دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب جو ہے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ہم تو تمہاری بات مان نہیں رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو کہ تم کب سے ہم کو سمجھائے جا رہے ہو مگر ہم تمہاری بات مان نہیں رہے ہیں، تو اب جو تم کرنا چاہو وہ کر لو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عموماً جو لوگ دھمکی سے بات نہیں کرتے، وہ مطلب جو لوگ دلیل کے ساتھ جو لوگ جو ہیں وہ دلیل کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ بات کرنے کا احسن طریقہ کیا ہے انسان دوسروں کی بھی سنے اور اپنی بھی سنائے اور دلیل کے ساتھ بات کرے۔ لیکن جو لوگ دلیل سے بات نہیں کرتے ہیں وہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پاتے ہیں، اور جو لوگ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، اور جو لوگ دلیل چھوڑ کر صرف دھمکی پر آ جائیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو قوم عاد کا رویہ دیکھیے، پہلے تو ان لوگوں نے بلیم کیا ہے نا، بلیم گیم کھیلا ان لوگوں نے کہ کیا ہم تو ایک اللہ کی عبادت، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیں؟ تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس پر اگر تم ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو۔ ایکچولی جو ہے اصل میں کیا تھا کہ وہ جو لوگ تھے وہ سرکش قوم تھی، اور وہ پیغمبر کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر جو ہیں وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں،
اور اگر وہ ذرا بھی پیغمبر کو اہمیت دیتے تو وہ ایسی باتیں ہرگز نہ کرتے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، یعنی وہ اس کو سچا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ایک دوسرے سورے میں آیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے ہو، اور تمہاری باتوں کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تیری کوئی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ انتہائی روڈ قسم کی گفتگو تھی۔ یہ ان کا بیہیویئر جو تھا وہ صحیح نہیں تھا، انتہائی بدتمیزی تھی اور بد اخلاقی تھی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اور وہ جو ہے یہ جو اس قسم کی گفتگو کرتے تھے، وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس سے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے جو ہے وہ ہماری بڑائی ثابت ہو جائے گی، حالانکہ اس بے سر پیر کی گفتگو کرنا جو ہے وہ کوئی بڑائی کی علامت نہیں ہے۔ سورہ یہ جو سورہ ہود میں آیا ہے کہ واقع ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب نازل ہو گیا۔ یہ دیکھیے بہنوں، آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ، تو اللہ تعالیٰ کیا، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو گیا۔ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ فی اسماء، ایسے ناموں کے بارے میں جو سمیتموہا، جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے جس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ تو انہوں نے کیا، ہود علیہ السلام نے کیا کہا اس میں کہ تمہارے رب کی طرف سے جو ہے وہ فیصلے کا وہ ہے، فیصلے کا جو عذاب کا جو ہے جو فیصلہ ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، اور تم جو ہے ایسے ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہود علیہ السلام کی قوم نے یہ جواب دیا کہ یعنی ان کی جو بے حیائی تھی، گستاخی تھی، جو وہ اس حد تک کو پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بس سمجھ لو، اب تم پر اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے، اور تمہارے معبودوں کی بات، جن سے تم کیا کہتے، کسی کو بارش کا دیوتا کہتے ہو، کسی کو ہواؤں کا کہتے ہو، کسی کو فصل کا، کسی کو صحت کا، مال و دولت کا، اور یہ سارے نام جو ہے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی تجویز کر لیا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر ان سب لوگوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ اور یہ سارے شریک جو ہیں، یہ جو نیوز، یہ خبر جو ہے کہ یہ فلاں شخص فلاں کا دیوتا ہے، یہ کسی بھی آسمانی کتاب میں یہ یا صحیفے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھ کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فلاں فلاں اختیار جو ہے وہ فلاں فلاں کو سونپ دیا ہے، اس ہستی کو سونپ دیا ہے، تو یہ کہیں بھی کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو وہ جو ہود علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو چند ناموں کے معاملے میں، یعنی وہ نام جو تم نے رکھ لیے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ انہوں نے کس کے نام رکھے تھے بہنوں؟ بتوں کے، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی۔ اب ایک بات جو ہم یہاں پر سمجھ لیں کہ نام کیوں رکھا جاتا ہے۔ نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ پہچان کے لیے رکھا جاتا ہے، نام سے ہی ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا نا، تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو نام جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس سے چیزوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کا اچھا نام ہوتا ہے تو ہم کو وہ چیز جو ہے وہ اچھی لگنے لگتی ہے۔ آج کل کا جو دور ہے وہ اس میں اچھا نام رکھنے کا بڑا رواج ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے کوئی کمپنی ہو، چاہے کوئی پروڈکٹ ہو۔ اور جب بھی کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں بہنوں کہ جب بھی کوئی پروڈکٹ آتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر اس کا نام رکھا جاتا ہے، تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ آج کے دور کی بات ہے، یہ آج کے دور کا ٹرینڈ ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی کا جو ہے یہ طریقہ ہے۔ مگر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ پرانے زمانے سے
چلا آ رہا ہے۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ اسماء سمیتموہا، یہ تمہارے بت اور تمہارے الہ کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہیں، صرف نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ تو کیا کسی کا جیسے نام رکھا جاتا ہے آج کل میں کہ کوئی کسی کا نام، کوئی غریب نواز کسی کو کہا جاتا، نام رکھ لیا گیا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی داتا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ صرف نام ہیں۔ ان خوبصورت ناموں کے پیچھے صرف تصور ہے، حقیقت کوئی نہیں ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم مجھ سے کس وجہ سے جھگڑا کر رہے ہو؟ ان ناموں کی وجہ سے جس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ کس قدر دھوکے میں ہے کہ یہ تمہارے آبا و اجداد نے صرف نام رکھ لیے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ فانتظروا، یعنی کیا ہے؟ تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، سو تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو ان سے جب یہ بہنوں یہ کیا ہے نا، اتجادلوننی، یہ کیا ہے؟ جدال۔ جدال کی تفسیر جو ہے سورہ ہود میں یہ آئی ہے آیت 53 سے 56۔ جدال کا جو لفظی معنی کیا ہے؟ جھگڑا۔ تو وہ لوگ کوئی جھگڑے کے بارے میں جو تفصیل کس طرح سے، اب یہاں پر تو یہ آیا کیا تم مجھے اس لیے جھگڑا کرتے ہو کہ وہ جو ہے اس ناموں کی وجہ سے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے۔ مگر ایک اور تفسیر سورہ ہود میں بھی آئی ہے، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قوم نے کہا اے ہود تم تو کوئی نشانی ہی نہیں لائے ہو، تیری باتوں کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم تجھ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کرنے کی وجہ سے ہمارے بعض الہوں کی تم کو بد دعا لگ گئی ہے۔ ہود نے جواب دیا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو اس سے میں بیزار ہوں۔ اللہ کو چھوڑ کر تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، میں نے تو کیا کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی وہ پکڑے ہوئے نہ ہو، میرا رب یقیناً سیدھی راہ پر ہے۔ جھگڑنے کا انجام کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَا هُودًا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہود علیہ السلام کو نجات دے دی۔ اس کا یہ سب جو باتیں ہوئیں اور ہود علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ آگے کی آیت جو ہے وہ عذاب پر آ گئی۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے عذاب آ گیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اس کو، ہود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، یعنی اپنی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی۔ کیوں؟ دابر الذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور کذبوا بآیاتنا وما کانوا بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو جو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کا حکم دیا تو صرف ان کے بڑے لوگ، وہ جو جھگڑے کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے بڑے سردار ملا، جو ان کے سردار لوگ تھے وہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف ان کے بڑے لوگ نہیں مارے گئے بلکہ ساتھ ان کے بچے بھی تھے، اور بھی لوگ جو تھے جو لڑائی جھگڑے میں شامل نہیں تھے، وہ سبھی لوگ جو ہے مارے گئے۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی جڑ کاٹ دی، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ یعنی مطلب کیا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک پوری کی پوری جنریشن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا عذاب کے ذریعے سے۔ اب یہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے بہنوں کہ بچوں کو کیوں آخر وہ بھی، اور جن لوگوں نے جھگڑا نہیں کیا تھا وہ لوگ بھی آخر کیوں شکار ہوئے عذاب کی زد میں، وہ لوگ کیوں آ گئے؟ تو بہنوں یہ ہے کہ وہ بچے
جس ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں تو جب بڑے ہو جانے کے بعد وہ بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ آئندہ ان سے بھی کسی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اور یہ اسی جو جسم وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو ان کا جو رویہ ہے پیغمبر کے ساتھ، تو وہ بڑے ہو جانے کے بعد وہ بھی یہی کام کرنے والے ہیں، تو آئندہ بھی ان سے کسی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ ان میں سے کون اچھا بنے گا اور کون برا بنے گا، کون اچھا نہیں بنے گا۔ تو جب عذاب آتا ہے بہنوں تو صرف بڑوں کو ہی نہیں پکڑا جاتا، بلکہ اس میں نیک بد بچے بڑے سب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فَقَطَعْنَا دَابِرَ الْقَوْمِ، یعنی یہ لفظ جو ہے قرآن میں بار بار آتا ہے۔ تقریباً ہر قوم پر جب عذاب کا ذکر آتا ہے تو اس میں یہ لفظ آتا ہے کہ ہم نے اس قوم کی جڑ تک کاٹ دی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری جنریشن جو ہے وہ ختم کر دی، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، صرف ایمان والے بچ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی قوم میں گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے اور ان پر آفات جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، ان میں نیک لوگ بھی تو ہوتے ہیں؟ پچھلی قوموں میں تو پیغمبر اور نیک لوگوں کو وہاں سے چلے جانے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا اور باقی سب جو ہے وہ تباہ ہو جاتے تھے، لیکن جب پیغمبر نہیں آتے ہیں اور کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اس میں نیک اور اچھے لوگ برے لوگ سب کے سب جو ہے تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک کہاوت ہے کہ گیہوں کے ساتھ جو ہے وہ گھن بھی پیسا جاتا ہے۔ جب ان سے حضرت سلمہ نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی جائیں گے، یعنی جو وہ لوگ جب عذاب آ گیا جو برے لوگ جائیں گے ان کے ساتھ وہ نیک لوگ بھی چلے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اپنے اعمال اور نیتوں کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ مومن کے لیے دنیا میں کوئی بھی تکلیف اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے نا۔ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات جو ہے بلند ہوتے ہیں۔ اور کسی بھی بستی پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں نیک لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ چیز جو ہے ان کے لیے شہادت بن جاتی ہے۔ اگر وہ نیک لوگ ہیں اور ان پر عذاب آ گیا تو وہ جو ہے ان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ شہادت کا درجہ بن جاتی ہے۔ یعنی جتنے لوگ بھی مرتے ہیں ہر مرنے والے کا اپنا درجہ ہوتا ہے۔ اگر آج بھی ہم اللہ کی بات نہ مانیں اور توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کیا قصور تھا، یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ آج بھی جو چھوٹی جو جھکجھول دینے والی، ہلا دینے والی جو زلزلے ہیں، آندھی ہیں، اولوں کے گرنا، تباہی، طوفان، اس کو ہم اللہ کی رحمت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، مگر یہ ہے کہ تھوڑا چھوٹا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جھٹکے دیتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ سنبھل جائے۔ تو جو بے گناہ لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں تو قیامت کے دن جب وہ لوگ اٹھیں گے تو وہ اپنی نیک نیتی اور عمل کے ساتھ اٹھیں گے وہ لوگ۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن ہم کو جو ہے وہ ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور ہر برے وقت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء، اور اللہ یہ سارے مطلب یہ جو برے وقت، بری گھڑی سے ہم کو، برے دن، برے رات سے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ یہ مسنون دعاؤں کی کتاب میں یہ دعا ہے اور ہم کو جو ہے اس کو یاد، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھنا چاہیے۔ اب قوم عاد پر عذاب کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیں۔ سورہ الحاقہ میں آتا ہے کہ عاد کو ہلاک کیا گیا آندھی سے، جو ان پر چلتی رہی 7 راتیں 8 دن مسلسل، یہ آندھی جو ہے چلتی رہی ان پر۔ اور پھر سورہ الحاقہ میں آتا ہے، تم دیکھتے ہو لوگوں کو کہ اس میں
پچھڑے پڑے ہیں، یعنی ایسے کیسے پچھڑے پڑے ہیں؟ جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے۔ اب کھجور کے تنوں سے ان کو کیوں مثال دی گئی ہے، ان کو کیوں کمپیئر کیا گیا ہے کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ عام درختوں کے مقابلے میں سب سے اونچا ہوتا ہے، اور جو قوم عاد تھی وہ بھی عام انسانوں میں سب سے اونچے لوگ تھے، طویل قد کے لوگ تھے، اور ہوا نے جب اللہ کا عذاب آیا تو ہوا نے انہیں اٹھا کر گرایا، اٹھا کر پھینکا۔ جب یہ لوگ گرے تو ایسا سین تھا جیسے کھجور کے درخت، کھوکھلے کھجور کے درخت گرے پڑے ہیں، وہ سین تھا۔ سورہ زاریات میں آتا ہے کہ ہوا نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، جس پر بھی وہ گزری اس نے اس کو بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا، کھوکھلا کر کے یعنی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ سورہ اعقاف میں یہ آتا ہے کہ وہ ہوا ہر چیز تباہ کرتی جا رہی تھی، پھر جب وہ تھمی تو ایسا تھا کہ صرف گھر بچے تھے، باقی کوئی بھی چیز زندہ نہیں بچی تھی، نہ انسان، نہ جانور، نہ کچھ اور۔ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، پوری نسل کی جڑ کٹ گئی تھی۔ اور کیوں ایسا ہوا تھا؟ کہ وہ مومن نہ تھے، ایمان والے نہ تھے۔ تو یہ واقعات جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن میں جو یہ واقعات لکھے گئے ہیں تو وہ باقی تمام لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے، ہم دیکھنا ہے کہ ہمارا درست ایمان جو ہے وہ درست ہے کہ نہیں ہے، اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے حال کو درست کرنا ہے۔ اور آج کی امت جو ہے، اس پر کیوں ایسا عذاب؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ آج کے لوگ جو ہیں وہ بہت ایک دم سدھر گئے ہیں، تمام لوگ بہت اچھے ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے بہنوں، آج بھی اچھے لوگ اور برے لوگ دنیا میں ہیں۔ تو آج بھی دنیا میں اچھے لوگ، نیکی کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور شر پسند لوگ بھی ہیں، شرارت بھی کرنے والے لوگ ہیں، گناہ کا کام کرنے والے لوگ بھی۔ آج بھی شیطان جو ہے وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے اور برائی کرنے پر اکسا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج شیطان کا کسی پر زور نہیں چل رہا ہے، آج شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ تو مگر یہ ہے کہ یہ اللہ کے آج کیوں نہیں عذاب آتا؟ پوری کی پوری قوم تباہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری امت جو ہے بیک وقت ساری ختم نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ دعا کی تھی کہ پچھلی قوموں کی طرح میری امت بیک وقت جو ہے سب نہ ختم ہو جائے، لیکن وقتاً فوقتاً جو مختلف قسم کے عذاب آتے رہیں گے بہنوں، اور اس میں اچھے بھی جائیں گے اور برے بھی جائیں گے، لیکن قیامت کے دن وہ پھر اپنے اپنے حال پر اٹھیں گے۔ بہنوں، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ قوم عاد جو تھی وہ بڑی ڈیل ڈول لمبے چوڑے لوگ تھے، اور اپنی قوت اور طاقت پر گھمنڈ کرنے والے لوگ تھے، مگر جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو وہ اپنے گھروں میں ایسی گری پڑی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور چند لوگ جو ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، تو ہود علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی آمد سے پہلے ان کو مطلع کر دیا تھا، اور وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اور وہ جہاں پر انہوں نے پناہ لی تھی، کہتے ہیں کہ کسی احاطے میں یا کسی گھر میں یا کسی جگہ پر انہوں نے پناہ لی تھی، تو وہ جو ایریا تھا وہ آندھی کی زد سے باہر تھا، تو اس لیے وہ لوگ محفوظ ہو گئے تھے۔ اور جو ہے قوم سمود، آگے جو اس کے بعد جو آئے گا وہ قوم سمود کا ذکر آئے گا۔ قوم سمود جو تھے وہ ان کی جو بچی ہوئی اولادیں تھیں وہ لوگ قوم سمود کہلائے۔ وہ ان کو یہ بھی عاد اولا، جو قوم عاد تھی ان کو عاد اولا کہا جاتا ہے، اور جو باقی ان کے بچے ہوئے لوگ تھے وہ قوم عاد ثانیہ انہیں کہا جاتا ہے، اور سمود بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے، اور کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے لمحے جو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
تو ہم کو ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے رہنا چاہیے اور عافیت کی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر قابو نہ پانے پائے، ہم جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں اور اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی عطا کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، ختم قرآن کی دعا، قرآن مکمل ہو جانے کے بعد کی دعا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔